دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق کہ ہم نے تم پر اتارا لباس کو، یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ تو اوپر بیان کیے ہوئے لباس سے بھی اچھا ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بظاہر ایک آیت ہے، لیکن اس میں انسان کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت کا بیان ہے۔ اوپر کے مضمون میں پورا ایک رکوع حضرت آدم و حوا علیہ السلام اور شیطان کا ان کے ساتھ دشمنی کا جو معاملہ ہوا ان آیتوں پر مشتمل تھا۔ حضرت آدم کا پیدا کیا جانا، ان کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا جانا، اور پھر حضرت آدم و حوا کو ایک مدت کے لیے جنت میں سکونت پذیر کرنا، اور جنت میں حضرت آدم و حوا کو شیطان کے ذریعے سے بہلانا پھسلانا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا اس ممنوع درخت کا کے قریب جانا اور اس کا پھل کھانا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم و حوا کے جسم سے جنت کے نورانی لباس کے اتر جانے کا تذکرہ تھا۔ پھر حضرت آدم و حوا اس درخت کے ان درختوں کے پتوں سے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پر بھیج دیا۔ گزشتہ یہ بھی بات آئی تھی کہ کہاں کون اترا ہے، اس کی کوئی تحقیقی روایت موجود نہیں ہے، اندازے ہیں اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں بات آئی تھی کہ انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی ہے، ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس طرح کی آیتیں ان دونوں رکوعوں کے اندر 3 جگہ آئی، بلکہ 4 جگہ آئی ہے۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، چاروں جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکام اور الگ الگ انعامات اپنے ذکر کیے۔ ان میں یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا، بنی آدم، آدم کی اولاد، اس میں سب داخل ہیں، اللہ کو اللہ ماننے والے بھی داخل ہیں اور اللہ کے منکر بھی داخل ہیں۔ آدم کی اولاد ہونے میں سب داخل ہیں۔ اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کے تسلیم نہ کرنے سے
اس کے اولاد آدم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے حقیقی والد کو یوں کہے کہ آپ میرے والد نہیں ہیں، تو کہنے کے حد تک تو اس کی بات اس کے لیے معتبر ہوگی، لیکن حقیقت کی دنیا میں وہ اس کا ہی بیٹا مانا جائے گا۔ تو جو لوگ حضرت آدم کو نبی مانتے ہیں وہ بھی حقیقتاً حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور جو ان کو نبی اور دنیا کا پہلا انسان تسلیم نہیں کرتے وہ بھی حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں۔ کافر بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، مشرک بھی حضرت آدم کی اولاد ہے، باغی بھی حضرت آدم کی اولاد ہے۔ تو بنی آدم کے اندر یہ سب داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب خود تسلیم کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے پہلا معاملہ ناگواری والا پیش آیا، ناگواری کا مطلب ناپسندیدگی والا، ان کو جو چیز اچھی نہیں لگی وہ یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لباس پہنایا تھا وہ اتر گیا، اور حضرت آدم کو اس وقت تک لباس کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا اپنا جسم وہی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی لباس اترا تو حضرت آدم و حوا نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا۔ یہ گویا کہ ان کے لیے پہلی ناگواری تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور فطری طور پر ان کو یہ خیال آیا کہ میرے جسم کے یہ اعضاء کھلنے نہیں چاہیے، ان کو ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے۔ گویا کہ انسانی فطرت میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھی تھی وہ شرم و حیا تھی۔ شرم و حیا انسانی فطرت کا بنیادی عنصر ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر حیا ختم ہو گئی تو اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ حیوانیت کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان حیا کی پاسداری کرتا ہے، حیا کا خیال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کا ایک درجہ دے دیتے ہیں۔ اسے فرمایا حضور نے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 یا اس سے زائد حصے اور شعبے ہیں، جن میں افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، مطلب راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کو جو ایمان اور اسلام کی دولت ملی یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر حیا والا ہے تو وہ اپنے لباس کا بڑا خیال کرتا ہے، جسم کے اعضاء کے کھلنے سے وہ شرماتا ہے، اور جن کے اندر جس درجے کی حیا ہوتی ہے اسی درجے کا ان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ حیا زیادہ ہوگی تو ہر جگہ وہ حیا انسان کو سوچنے پر مجبور کرے گی، گفتگو میں، رہن سہن میں، لباس میں، رشتہ داریوں میں حیا کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ ہم مرد حضرات صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق عورت سے ہے، عورت حیا والی ہونی چاہیے، یہ ادھورا ہے۔ پورا جملہ یہ ہونا چاہیے مرد و عورت کو حیا والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیا اتنی زیادہ تھی، آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سب سے قریبی زوجہ مطہرہ ہماری ماں ام المؤمنین
ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ پوری زندگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر نہیں دیکھا۔ یہ ہے اعلیٰ درجہ حیا کا، کہ جو چیزیں شریعت میں جائز ہیں لیکن فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق اس سے رک جائے۔ دیکھنا مرد و عورت کا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن نہ دیکھنا یہ کمال درجے کی انسانیت ہے، یہ حیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ میں بہت ساری خصوصیات تھیں۔ حضرت عثمان کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عثمان پر حیا کا غلبہ زیادہ تھا، اسی لیے خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ عثمان حیا کے معاملے میں پوری امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ حیا ان کے پاس بہت زیادہ تھی، اتنی حیا تھی کہ گفتگو میں بھی اور بیٹھنے کے انداز میں بھی ایسا نہیں بیٹھتے تھے کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، یا یہ کہ آپ اپنے مکان میں تشریف فرما، تو حضرت ابو بکر تشریف لائے، دروازے پر آواز کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا اپنا ایک قدم یا اپنے دونوں قدم مبارک آگے کی طرف کیے ہوئے بیٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو بکر دروازے پر ہیں، تو حضور نے فرمایا آنے دو، وہ اندر آ گئے اور تشریف رکھ لی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو حضور نے پوچھا یہ کون آئے؟ تو کہا گیا کہ عمر آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی حضور نے اجازت دی، وہ بھی اندر تشریف لائے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سہبارہ آواز آئی، پوچھا اب کون آئے ہیں؟ تو کہا گیا کہ عثمان آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹھنے کی حیت اور پوزیشن تھی، آپ نے اس کو تبدیل کیا اور پھر اپنے لباس کو برابر کیا۔ فرمایا کہ اب عثمان کو بلاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آئے، آپ کی بیٹھنے کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، عثمان آئے تو اتنی تبدیلی۔ فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا جوہر ہے۔ فارسی میں جملہ ہے بے حیا باش ہر چخاری کن۔ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی کام جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو غلط سمجھنے کا بھی مادہ ہوتا۔ کتنے لوگ ہم کو روز ملتے ہیں، سماج میں ایسا ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ بے حیائی، بے شرمی مزاج میں بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل تو اس کا بڑا زور ہے۔ مسلم نوجوان مسلمان گھرانوں میں بالغ ہونے والے بچے وہ پورا لباس پہنے بغیر آدھے پینٹ پہن کر بازار میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کے آگے آیت ہے، آگے آیت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ دیکھو شیطان نے تمہارے آبا و اجداد کو ورگلا کر سب سے پہلا جو حملہ ہوا اور سب سے پہلا جو نقصان شیطان کی وجہ سے حضرت آدم و حوا کو پیش آیا وہ لباس کا اترنا تھا۔ تم کو بھی شیطان کہیں لباس اتارنے پر مجبور نہ کر دے۔ آگے کی آیت ہے جو اگلے درس میں اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اللہ نے بتلا دیا تھا۔ لیکن ہمیں چونکہ ہر معاملے میں مغرب اور مغربی تہذیب کی تقلید کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا، ہماری گفتگو، بول چال، ہمارا موٹیویشن، یہ تو یورپ و امریکہ ہے، ہمارا موٹیویشن انگریز بن چکے ہیں۔ ہماری زندگی کے گول سیٹ کرنے کا مزاج انگریزوں سے ہم نے سیکھا ہے، جبکہ قرآن کریم ہمیں ہدایت دے رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی ہدایت کو نہیں لیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا اچھے خاصے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے جن کی پیدائش پر کانوں میں اذانیں پڑی گئیں، اقامت دی گئی، وہ بالغ ہوتے ہوتے اچھا خاصا انگریز بن جاتا ہے۔ لباس کے معاملے میں انگریز، حیا کے معاملے میں انگریز، اور انگریزوں نے لباس کو اتار کر اچھے خاصے انسان کو جانور بنا دیا، حیوانیت ہے۔ اسی لیے اکبر الہٰ نے کہا تھا تہذیب مغربی میں ہے بوسہ تلک معاف۔ اگر کوئی اجنبی مرد
اجنبی عورت کا بوسہ لیتا ہے، مغربی تہذیب میں جائز ہے، کوئی غلطی نہیں، تہذیب ہے، کلچر ہے، شوہر ہے بیوی کے سامنے شوہر دوسری عورتوں کے گلے لگتا ہے، بیوی ہے شوہر کے سامنے دوسرے مردوں کے گلے لگتی ہے، کوئی عیب نہیں۔ تو تہذیب مغربی میں ہے بوسہ طلب معاف، آگے اگر بڑھو تو شرارت کی بات ہے، یعنی وہ بھی گناہ نہیں ہے، بس شرارت ہے۔ تو بتائیے کہ انسان کو جس مقام پر اللہ نے رکھا تھا وہاں سے کتنا اتار دیا ہے۔ لباس سب سے پہلے انسان کا خراب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ جو اسلامی لباس، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی لباس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کے زمانے میں اسلامی لباس ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو مغرب زدہ یورپ و امریکہ میں اور ان ممالک میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا، اس لیے کہ ان کو تو وہی پہننا تھا جو وہاں کے گورے پہنتے۔ اب وہ براہ راست اگر پہنے تو پھر لوگ تو کریں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ علماء عرب سے سوال کیا۔ علماء عرب کون ہیں؟ علماء عرب وہ ہیں کہ جو حلال اور حرام کے معاملے میں فتویٰ دیتے ہوئے بہت ہمت کے ساتھ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ جیسے کسی مفتی سے پوچھا گیا تھا، وہ مفتی بھی ایسا تھا کہ نہ سر پر ٹوپی نہ چہرے پر داڑھی، پینٹ شرٹ پہنا ہوا، بالکل جیسے جاوید احمد غامدی جو آج کل نظر آتا ہے ہم کو ٹی ویوں پر، یوٹیوب پر، اس طرح کا کوئی مفتی تھا۔ اس سے سوال ہوا، کیا سوال ہوا؟ باہری ممالک میں بازار میں جو گوشت ملتا ہے، اولاً تو اس گوشت کے کھانے نہ کھانے کے سلسلے میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گردن کے اوپر سے ذبح کیا گیا یا نیچے سے گلا کاٹا گیا یا مشین سے اس کو جھٹکا مار کر ختم کیا گیا۔ جو پیاز گوشت سعودی وغیرہ میں آتا ہے، جو عمرے اور حاجیوں کو کھلایا جاتا ہے عام طور پر، یہ وہی ہوتا ہے جو ڈبوں میں پیاز آتا ہے، سپر مارکیٹوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے باضابطہ کہ یہ فلاں جگہ سے امپورٹ کیا گیا، یہ فلاں جگہ سے امپورٹ کیا گیا۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کا جو گوشت آ رہا ہے اس کا کھانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بالکل جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ پھر آگے سوال ہوا کہ جیسے ایک ہی دکان میں خنزیر کا بھی گوشت بک رہا ہے اور بکرے کا بھی گوشت بک رہا ہے، اور قیمہ بنانے کی مشین میں خنزیر کے گوشت کا قیمہ بنایا گیا، کچھ دیر کے بعد ہم نے اپنا بکرے کا گوشت دیا قیمہ بنانے کے لیے، اسی مشین میں ڈال کر بکرے کے گوشت کا قیمہ بنا کر ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ حلال ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا حلال ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ عرب مفتیوں کا اتنا بڑا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے سعودی عرب کے مفتی کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے غلبے کا اعتبار ہے، غلبے کا اعتبار ہے۔ غلبے کا اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اس کے منہ میں خون آ گیا، تھوک دیا اس نے، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تھوک کرے گا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا دعا دیکھا جائے گا کہ اس میں خون کا پرسنٹیج زیادہ ہے یا تھوک کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اگر خون کا پرسنٹیج کم ہے تو وضو باقی ہے، تھوک پر خون غالب آ گیا یعنی پورا ہی وہ لال ہو گیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے۔ یہ فقہ کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کو اٹھا کر اس نے گوشت میں ملا دیا۔ اب سوال کرنے والے بھی ہماری طرح ہوں گے یا کوئی ہوگا؟ اس نے کہا کہ جب ضابطہ آپ بتاتے ہیں کہ غلبے کا اعتبار ہے تو پھر مجھے یہ بتلائیے کہ میں نے $70 کا بکرے کا گوشت خریدا، $30 کا خنزیر کا گوشت خریدا، دونوں کو ملا کر اگر میں کھاؤں تو کہنے لگے یہ بھی جائز ہے۔ یہ ہے آج کل یورپ و امریکہ، سعودی اور پورے عرب ممالک میں علماء مفتیان کرام کی حالت، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سعودی میں ایسا ہوتا ہے، سعودیہ میں یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے سعودیہ میں جو ہم سنا رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں نے ایسا سوال اٹھایا کہ بھئی
یہی سوال ہمارے ہندوستان کے اندر بھی چلا کسی زمانے میں، یہاں کے اسپیکروں سے بھی پوچھا گیا، ذاکر نائک کے جیسے لوگوں سے پوچھا گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی پرٹیکولر لباس اسلام میں مینشن نہیں کیا گیا، یہ جھوٹ ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں لباس کی کوئی قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ناقص ہے، اسلام ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ جبکہ یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے مکمل کر دیا ہے دین کو۔ جب دین مکمل تو اس میں لباس سے متعلق امور بھی اللہ کے رسول نے مکمل بیان فرمائے۔ کیا بیان فرمائے؟ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ فاسقوں، فاجروں، اللہ کے باغیوں جیسا لباس نہ پہنو۔ دوسری چیز فرمائی متقیوں، صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں جیسا لباس پہنو۔ تیسری فرمائی لباس کو غرور اور فخر کی نیت سے نہ پہنو۔ چوتھی چیز یہ فرمائی لباس کو مرد ہو تو ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی مرد عورت جیسا لباس نہ پہنے اور عورت مرد جیسا لباس نہ پہنے۔ گھر میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، آج کل بازار میں ان کے لیے جو کپڑے آ رہے ہیں بالکل وہ ایسے ہی ہیں جیسے مرد بچہ، چھوٹا سا بچہ پہنتا ہے، وہی کپڑے بچیوں کے لیے بازار میں دستیاب ہیں۔ یہ حرام ہے، ایسا لباس پہنانا حرام ہے، اس لیے کہ مشابہت سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور لباس ایسا ہو جو انسان کے اعضاء کو چھپا دے، اعضاء کے ظاہر کرنے والا لباس پہننا حرام ہے۔ مرد کے لیے جو حصہ چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، جسم کے چاروں طرف، سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، وہ پورا حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے ہر حال میں، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم لباس ہے، ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ آج کل کپڑے تو پہنتی ہیں عورتیں لیکن اکثر اس میں ننگی ہوتی ہیں۔ حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا رب کاسیات عاریات، قیامت سے پہلے ایک جہنم میں جانے والی ایک قوم ہوگی، ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی، آستین کھلے ہوں گے۔ آستین پہنے بھی ہوں تو آج کل بالکل جالی والی آستین بازار میں دستیاب ہے، وہ پہن کر لڑکیاں گھومتی ہیں، باپ اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہے گاڑی پر، کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ تو لباس سے متعلق اسلام نے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ایک صحابی کے جسم پر ریشمی دھاگے کا لباس تھا۔ آج کل جو دلہوں کے لیے شیروانیاں بنائی جاتی ہیں ریشمی، بالکل لال کلر کی شیروانی، بھائی عورتوں کا لباس ہے سرخ، آپ اس کا ایک حصہ استعمال کریں کوئی بات نہیں، لیکن پورا سرخ لباس مرد آدمی پہنے یہ مناسب نہیں ہے۔ ریشمی دھاگے اگر اس میں آ گئے، سلک، یہ حرام ہے مرد کے لیے۔ صحابی نے ایک ریشمی چادر اوڑھی تھی یا یہ کہ ریشمی قمیض پہنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا لباس ہے۔ ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے، جنت میں پہنایا جائے گا۔ زیور مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے، سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، اسٹیل کا، پلاسٹک کا، کوئی بھی زیور مرد اگر دنیا میں استعمال کرتا ہے تو جنت کے زیور سے محروم کیا جائے گا۔ مرد آدمی کے لیے صرف اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ ایک انگوٹھی جو آدھے تولے چاندی سے کم مقدار میں بنائی جائے وہ پہن سکتا ہے۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ چاندی ہی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور میٹل کی انگوٹھی کو پہننا حرام ہے۔
اسٹیل ہو، ہاں بیچ میں تانبے کے کچھ تار لپیٹے جاتے تھے بیماری کے لیے، بواسیر کے مریضوں کو دیے جاتے ہیں، علاج کی نیت سے پہنتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک شوق کے لیے پہنا جائے یہ منع ہے شریعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری مضامین کو ایک لفظ میں بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ نے تم پر لباس کو اتارا۔ ظاہر ہے کہ لباس بنتا ہے زمین ہی کی چیزوں سے، آسمان سے بارش زمین میں آئی، زمین سے کپاس وجود میں آیا، اور پھر اسی روئی سے دھاگا بنا کر اس سے کپڑا بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتارنا فرمایا، ورنہ کوئی موٹی عقل والا پوچھ لیتا کہ بھئی لباس کہاں سے اترا، تو وہی حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ اس کا طریقہ۔ یواری سوآتکم، پہلا مقصد لباس کے اور کپڑے پہننے کا کہ وہ انسان کے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء کو چھپا دیتا ہے۔ میں نے اس کا ٹائم بتلایا کہ یہاں سے ناف کا حصہ، ناف کو بھی چھپنا چاہیے۔ مرد آدمی گھر میں بیٹھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل اوپری لباس اتار کر رنگ گھر میں پڑے رہتے ہیں، عجیب جانور قسم کے لوگ۔ یعنی انسانیت، حیا اپنی بیوی کے سامنے اس طرح کوئی بیٹھتا ہے۔ ایک مولانا کو میں قصہ نام نہیں لیتا، شہر کے ایک عالم دین نے مجھے اپنا قصہ سنایا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں صاحب آپ سے اتنے ناراض کیوں ہیں، 20 سال سے ناراضگی چل رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں قصہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں فجر بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھتا تھا، اور پھر 7:30 8 بجے میں 1 گھنٹے کے لیے آرام کے لیے چلا جاتا تھا۔ میں اس دن گیا تھا 7:30 بجے آرام کے لیے۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے اتار کر ٹانگے اور لنگی میں نے باندھ لی، تو میں لنگی اور بنیان پر تھا، دروازے پر ایک صاحب نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام بدلایا۔ چونکہ میرا ان سے دوستانہ تعلق تھا، میں ان کا احترام کرتا تھا، وہ میرا احترام، تو میں نے بے تکلفی میں ان سے کہا کہ اس وقت آپ سے ملاقات کے موقف میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے وہ لباس پہنا ہوا ہے جس میں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ آپ کچھ دیر کے بعد، 1 آدھ گھنٹے کے بعد مجھ سے مل لیجیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اچھا ہم ملاقات کے لیے گئے تو ہم سے ملے نہیں، بس وہ دشمنی دل میں پال لی، اور پھر اسی دشمنی اور حسد کے اندر زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اس تکبر اور غرور کو اللہ تعالیٰ ختم۔ بتائیے جن کے اندر حیا ہوتی ہے وہ لوگوں سے ان لباس میں ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک اسلامی ترتیب ہے۔ گھر میں آدمی کون سا لباس پہنے، بازار میں کون سا لباس پہنے، مسجد میں کیا لباس آدمی پہنے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت نازل فرمائی، مسجد میں کون سے کپڑے پہن کر آنے چاہیے۔ جو ہاتھ میں لگے وہ پہن کر آدمی مسجد آ جائے، یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جن کپڑوں میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لباس میں نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں فجر کی نماز میں کیسے کیسے اعلیٰ قسم کے لباس پہن کر لوگ آتے ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے سیون کھلا ہوا، اور بالکل جیب بھی لٹک رہا ہے کپڑے، اور آگے اللہ کے دربار میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں تو سیدھے مسجد کے امام اور مؤذن پر اپنا رعب بٹھاتے ہیں۔ لباس کا ٹھکانہ نہیں، لباس پہننے کی اوقات نہیں، اور مسجد کے امام کو جو ہے آپ 4 دن سے فجر میں نہیں آ رہے، اور تو جو 4 دن سے نماز میں آ رہا ہے، کمبخت تیری نماز ہی نہیں ہو رہی، بس فرض ہے سر پر بوجھ، اس کو اتار کر مسجد میں پھینکا اور بھاگا۔ یہ نہیں ہے مسجد کی شان۔ آگے اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی، یہ ٹی شرٹ پہن کے آنے والے، ٹریک ہاتھ میں، حضور نے فرمایا جن کپڑوں میں سوتے ہو ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ آقا نے تو اتنا پیارا حکم دیا کہ رات کو جب سو جاتے ہو تو بستر سے اٹھتے ہی کسی بھرے ہوئے برتن میں پانی میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں،
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، فرمایا کہ وہ آدمی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں کہاں گزاری ہوتی۔ کتنا پیارا حکم ہے، ہاتھ کی حفاظت کا حکم ہو رہا ہے کہ تم بھرے پانی میں اس کو نہ ڈالو، ہاں نل سے آپ دھو سکتے ہیں۔ اب جب نبی اپنے جسم کے ہاتھ کی اتنی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں تو جن لباس میں آدمی رات کو سو جاتا ہے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا اس کی انسانیت کے بھی تقاضے کے خلاف ہے، شریعت کے بھی تقاضے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے لباس کے بارے میں فرمایا لباسا یواری سوآتکم، اعضاء کا چھپنا ضروری ہے، درجے الگ الگ ہیں۔ نماز کے وقت میں اگر کوئی اعضاء کھلے ہیں، جسم کے چاروں حصے میں نے جو بتلائے ہیں، اوپر سے ہوں یا نیچے سے ہوں، اگر اعضاء کھلے ہیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا ٹائم کھلا رہ گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، شرائط میں سے ہے۔ اس لیے لباس کے معاملے میں آدمی کو بہت چوکنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، وریشہ، لباس زیب و زینت کے لیے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یہاں آ کر ایک مسئلہ سمجھیں، اچھا لباس شریعت میں پسندیدہ ہے، مہنگا لباس نہیں، اچھا لباس۔ اچھے کا مطلب مہنگا نہیں ہوتا، اسی لیے عیدین کے لیے، جمعہ کے لیے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ اپنے کپڑوں میں سے جو اعلیٰ ہو، جو عمدہ ہو، جو بہتر ہو، وہ پہن کر عید کے لیے جاؤ، وہ پہن کر جمعہ کے لیے آؤ، تاکہ تمہارا جمعہ اور عید میں آنا ایک اندرونی طور پر، بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے، جب تک لباس صاف ہے وہ لباس اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب اس میں بدبو داخل ہو گئی تو پھر وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جب وہ میلا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جو روزانہ ایک لباس پہنتے تھے، اعلیٰ درجے کا لباس ہوتا تھا اور عمدہ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ جب صحابہ کی مجلس میں آتے تو آپ عطر کا استعمال کر کے آتے تھے، اور حضور اس بات کا پورا خیال کرتے تھے عطر ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ بعض لوگوں کو عطر لگانے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن ذوق نہیں ہوتا، شوق تو ہوتا ہے ذوق نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مزاج کے لیے کون سی خوشبو اچھی ہے، اسے خود نہیں پتہ کہ میں اپنے مزاج کے اعتبار سے اور میں اس موسم میں کون سا عطر لگاؤں، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو ایسے بدذوق لوگ جب عطر تھوک کر مسجد میں آتے ہیں، آدھی شیشی لگا کر، تو امام کی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، بیان کرنے والے کا مضمون بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ تیز خوشبو کا پھبکا لگتا ہے تو آدمی کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی تکلیف، بلکہ یہ ہدایت تو یہاں تک لکھی ہے کہ جب آدمی روزے مبارکہ پر حاضر ہو مدینہ منورہ میں تو روزے پر حاضری کے وقت میں ایسی خوشبو لگائے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ حکم بھی موجود ہے۔ تو اس لیے موسم کے اعتبار سے خوشبو کا انتخاب یہ بھی ایک معاشرہ ہے ہمارا۔ سردی کے موسم میں اگر کوئی عطر الخس لگا کر چلا جائے تو اس کو بھی نزلہ ہوگا، پڑوس کو بھی نزلہ ہوگا، پوری مسجد چھینکوں سے بھر جائے گی۔ تیز خوشبو والی عطر پسندیدہ نہیں ہوتی، وہ خوشبو جو اپنے کو نہ سنگھائی دے بلکہ دوسرے اس کو محسوس کرے، یہ خوشبو ہوتی ہے۔ اور لگانے کے طریقے ہیں کہ بس عطر ہاتھ میں ملا اور پورے جسم اور پوری، تو پھر یہ آستین بھی معطر، کالے کالے تیل کے نشان، اس پر بھی کالے کالے۔ اور بعض لوگ تو اللہ رحم کرے، امام صاحب تراویح پڑھا کر فارغ ہوئے، شیشی کھول کر امام پر ہی نقشہ بنا دیتے ہیں، سیدھے سیدھے نقشہ، اس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا کپڑا کتنے مہنگا ہے اور اس کے کپڑے پر یہ دھبا پڑے گا تو یہ بیچارہ دھو کر کپڑا پھٹ جائے گا، دھبا نہیں نکلے گا، اس لیے کہ کیمیکل لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لباس یواری سوآتکم وریشہ، زیب و زینت کا لباس ہو، اس میں بھی لمٹ لگائی گئی کہ غیر یعنی مردوں کو عورتوں کی طرح زینت اختیار نہیں کرنی ہے، پھنے لگائے جا رہے ہیں، ڈوریاں لگائی جا رہی ہیں اور منقش لباس پہنا جا رہا ہے،
وہ گلے میں عورتیں کی جو نیکلیس ہوتی تھی اسی انداز کی کاریگری کپڑوں پر رکھ کے پھر لوگ پہن کر، یہ ساری چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ آپ مردوں جیسے لباس پہننے کا ہم کو مزاج بنانا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں ان ساری تفصیلات کے باوجود لباس اچھا ہے، عمدہ ہے، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہے، سارے ضابطوں کی تکمیل ہو گئی، لیکن دل کے اندر تقوی کا لباس نہیں ہے تو یہ اوپری لباس ایسا ہی ہے جیسا کہ لباس ہے ہی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تقوی والا جو لباس ہوگا یہ اس لباس سے بھی اعلیٰ درجے کا لباس ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں انسان اگر ظاہری لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، آپ خود محسوس کریں، جمعہ کے دن غسل کر لیں، عطر لگا لیں، ٹوپی بھی صاف، لباس بھی صاف، جیب میں اگر دستی کا استعمال کرتے ہیں رومال کا وہ بھی صاف، چپل بھی عمدہ، عطر بھی خوشبودار، جب آپ یہ پہن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اندر کا مسلمان کہتا ہے کہ آج سورہ کہف پڑھ لیں گے، 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، آج 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یعنی عبادات کی طرف ہمارا اندرون ہمیں دھکیلتا ہے۔ اور جیسی عصر کی نماز آئی تھوڑا شوق باقی ہے کہ عصر کے بعد درود پڑھ لیں گے، مغرب ہوتے ہوتے لباس پر چونکہ گرد و غبار بھی بیٹھ گیا، پسینے کی بدبو بھی جم گئی، اب وہ شوق اور ذوق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنے ظاہری اور باطن کی بنانے کی فکر، جو بعض لوگ اس کا الٹ کہتے ہیں کہ بھائی دل اچھا ہونا چاہیے، کپڑے جیسے ہو، شریعت پسند نہیں کرتی۔ ایک صحابی کے جسم سے بدبو آتی تھی، ایک صحابی کے جسم سے بدبو آتی تھی، حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اور وہ مسجد میں آئے، مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، ان کے آتے ہی بدبو کا بھگوگا جیسے ہی حضرت عثمان نے محسوس کیا تو خطبے میں فرمایا کیسے لوگ ہیں جمعہ کو بھی غسل نہیں کرتے۔ اب بتائیے کہ صحابہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے صاف صفائی کی، آج بھی بعض لوگ نماز میں آتے ہیں برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی پسینے کی بدبو ان کے بازوؤں سے نکلتی ہے کہ بس اللہ کی پناہ، تو دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آدمی کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور بعض اس قدر نالائق قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ پہ اس طرف بیٹھا ہے، بالکل اپنی ناک کی گندگی اور حلق کا تھوک ایسے انداز میں نکال کر ڈالتا ہے کہ آپ کے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں۔ بعض ہوتے ہیں 4 لوگ کھڑے ہیں، کھڑے پیچھے منہ کر کے تھوک دیا، غلط ہے، بد تہذیبی ہے، جانوروں کا طریقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے بڑے بڑے آداب کے سیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے بھائی چھینک آ جائے، بعض لوگ نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، رات کے کھانے کی ڈکار ظہر کی نماز میں مزاق۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نماز میں ڈکارنے کا، منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈکارنے والے کو ڈانٹا تھا، اتنا کیوں کھاتا ہے، یہ فرمایا حضور نے۔ اللہ کو ڈکارنے والے پسند نہیں ہیں۔ جب عام زندگی میں ڈکارنے والا پسند نہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اندر سے نکال کر یہ مسجد کے بھی ادب کے خلاف ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے، اور ہمارا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس قماش کے انسان ہیں۔ بولتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے باڈی لینگویج سے، ہماری عادتوں سے، طور طریقوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کاش کہ لوگوں کو نصیحت دی جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک اہم ترین آیت تھی، اس پر مجھے بہت گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ میرا بھی اب سفر ہے اور اس لیے آج میں نے سوالات کا حلقہ بھی موقوف کیا ہوا ہے، مجھے پہنچنا ہے کسی جگہ پر۔ اگلا جو اتوار ہوگا اس میں ہمارا درس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے لیے شہر نرگنڈا کے لیے خاص طور سے اور ضلع کے لیے عام طور پر یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ پہلی مرتبہ ہماری سرزمین پر جمعیت العلماء ہند کے نیشنل پریزیڈنٹ اور ملک کے مسلمانوں کی آواز سمجھی جانے والی شخصیت، بہت موقر، معتبر اور
بہت مدبر عالم دین حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے پوتے ہیں اور فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی جو ہیں یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں، اور ان کے یعنی یہ ان کی حضرت مولانا ارشد صاحب ان کے سرپرست بھی ہیں۔ تو اتفاق یہ ہے کہ حضرت مولانا محمود صاحب نے ملونڈے کے لیے اپنا وقت دیا ہے 10 تاریخ کو، جو اگلا اتوار